الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سورہ جمعہ میں ایک بڑی متوازن بات کہی ہے۔ دین کی اصل اسپرٹ کیا ہے، اور اس سلسلے میں دنیا کے تقاضوں کو اور دین کے تقاضوں کو کس طرح متوازن رکھا جائے، اس سلسلے میں یہ بات قرآن میں بہت احسن انداز میں ہمارے سامنے آئی ہے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دین کا جو اصل ایک سب سے اہم ستون ہے وہ نماز ہے، اور صلاۃ کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ یہاں تک کہ یہ بات کہی گئی کہ جس نے نماز کی صلاۃ کی اقامت کی اس نے دین کی اقامت کی۔ تو الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین۔ تو جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا، ایک طرف یہ بات ہے۔ اسی سلسلے میں جب سورہ جمعہ میں یہ آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے، نماز جمعہ کے لیے، تو بیع کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اور دوسری بات اسی کے ساتھ یہ فرمائی کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن آگے یہ بات کہہ دی کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ تو یہ بات آپ دیکھیے کہ نماز سے فارغ ہوتے ہی جو بات تعلیم میں کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ یہ بہت ہی مارکۃ الارا ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اپنے رب سے تعلق سب سے زیادہ ہو، اور پھر اس تعلق میں اس بات کا بھی خیال رہے کہ دین صرف نماز جمعہ تک یا مسجد تک محدود نہیں ہے، بلکہ دین بازاروں میں بھی ہے، دین مسجد سے باہر بھی ہے۔ تو فرمایا یہ کہ جب نماز سے فارغ ہو تو پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کے فضل سے مراد اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، دولت ہے، زندگی کا یہ قیمتی اثاثہ ہے جس پر انسانی زندگی کا بڑا انحصار ہوتا ہے۔ تو اس کی تلاش کی بات کہی گئی۔ حضرت عمر نے ایک موقع پر یہ بات کہی کہ میری دلی تمنا یہ ہے کہ میری موت اس حالت میں آئے جبکہ میں کسی پہاڑی درے سے حلال رزق کی تلاش میں نکل رہا ہوں اور اس وقت میری موت آئے، یعنی حلال رزق کا حصول کرتے ہوئے، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے میری موت آئے۔ یہ مجھے بہت عزیز ہے، یہ میری تمنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دوسری میری تمنا یہ ہے کہ میری موت اس حالت میں ہو کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ تو مومن کے لیے یہ دونوں باتیں جو کہی گئی ہیں اور جس میں گویا توازن ہے
کہ ایک طرف وہ اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہے، اس کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے زیر سایہ رہنا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس دنیا میں ہیں، جو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائی ہیں، جس میں مومن کا بھی حصہ ہے، اس حصے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بات کہ دنیا میں جو لوگ دینداری کی طرف راغب ہوتے ہیں، وہ گویا اس طرح ایک تصور بن جاتا ہے کہ اب ہم دینداری کی طرف آئے ہیں تو دنیا سے ہم دور رہیں اور دنیا کے جھنجھٹوں میں نہ پڑیں۔ یہ تصور اس دین کا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی کی راہ دنیا سے ہو کر ہی گزرتی ہے، اور اس دنیا سے میں ہی اپنی آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ بات کہ زمین میں پھیلا جائے اور اللہ کے فضل کو تلاش کیا جائے، لیکن ساتھ ہی اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کیا جائے۔ اب یہ ذکر کثرت سے جو کرنے کی بات آئی ہے، یہ نماز کی ادائیگی کے وقت نہیں آئی۔ نماز خود ہی ذکر ہے، ایک تو وجہ یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ جمعہ کی نماز کی طرف آؤ اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، بلکہ یہ کہا گیا کہ جو جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، وہاں اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اس لیے کہ جب دنیا کے حصول کے لیے انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اکثر پھر اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، تو وہاں پھر یاد دلایا گیا کہ اللہ کی یاد کثرت سے رہنی چاہیے، اور ایسے موقع پر جب کہ دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا داروں کی طرح دنیا حاصل کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ایک دیندار کی طرح دنیا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وہاں مراد یہ نہیں ہے کہ بس آپ کے زبان پر ذکر و فکر رہے، بلکہ یہ ہے کہ جس ذریعے معاش کو آپ اختیار کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، وہاں جو اس کے اصول ہیں، قانون ہیں شریعت کے، وہ وہاں بھی اس کا لحاظ پاس رکھا جائے، اور اس کو بہت اچھی طرح، بہت عمدہ انداز میں اس کو انجام دینے کی اس طرح کوشش کی جائے کہ قرآن اللہ کے احکام کی کہیں بھی خلاف ورزی نہ ہو، اور پورے کے پورے طور پر جو رزق حاصل کریں ہم وہ حلال ہو، جائز ہو، کسی طور پر وہ ناجائز یا حرام نہیں۔ تو یہ کثرت سے ذکر کرنے کا مفہوم بیان کرتے ہیں علماء مفسرین۔ بہرحال اس وقت دوسری اہم بات یہ ہے جو مجھے عرض کرنی ہے کہ اس وقت پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ دنیا میں معاشی قوت اور معیشت کا حصول ایک بڑی قوت بن چکا ہے۔ حکومتیں اس وقت گویا متاثر ہوتی ہیں اکانومی کی بنیاد پر۔ اکانومی اور فائنانس اگر کمزور ہو تو حکومتیں الٹ جاتی ہیں، اور آپ نے ابھی دیکھا کہ ابھی حال میں برطانیہ کی وزیر اعظم ایک خاتون بنی، لیکن جب وہ کچھ ہی دنوں میں ان کو احساس ہو گیا کہ وہ برطانیہ کی گرتی ہوئی معیشت کو سنبھال نہیں سکتی ہیں، تو انہوں نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا۔ اور اب آپ جانتے ہیں کہ ایک ہندوستانی نژاد ایک شخص خاندان سے وابستہ ہندوستانی خاندان سے اس وقت وہاں کا وزیر اعظم ہے۔ تو یہ تبدیلی اسی وجہ سے ہوئی کہ برطانیہ کی معیشت زوال پذیر ہے، اور اس وقت اس معیشت کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ پچھلی حکومت اسی میں بدل گئی، اور جو محترمہ تشریف لائیں وہ پھر ناکام، ان کا احساس ہو گیا کہ وہ اس کو سنبھال نہیں سکتی، ناکامی کی طرف جا رہی ہیں، لہذا انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ تو اب یہ آپ برطانیہ کو دیکھیے، اپنے ملک کو دیکھیے، امریکہ کو دیکھیے، ہر جگہ معیشت اس وقت جو ہے وہ ایک بڑے ٹرمائل سے گزر رہی ہے۔ بہت ہی یہاں ایک ایسے معاشی نظام کی ضرورت کا احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہو، کامیاب ہو، اور خوشحالی کی طرف ملک جائے۔ بظاہر جن ممالک میں بڑی خوشحالیاں ہیں وہ بھی بازار کی کساد بازاری سے دوچار ہیں، وہ بھی اس وقت
بے روزگاری میں وہاں بڑھ رہی ہیں، اور خود ہمارے اپنے ملک میں دیکھیے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت بے روزگاری کا جو بڑھتا ہوا سیلاب ہے، اس کی وجہ سے یہاں بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور یہاں جو معاشی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور حکومت کی جو پالیسی خاص طور سے ہے، جس میں گویا امیر لوگوں کے لیے ہی معیشت کے دروازے زیادہ کھل رہے ہیں، اور غریبوں، پسماندہ، کمزور اور متوسط طبقے کے لوگوں کی معیشت بتدریج کمزور ہوتی جا رہی ہے اور خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا کہ وہ کاروبار کی طرف آئیں، تجارت کی طرف لوٹیں، اور روزگار میں نوکری کے چکر میں صرف نہ پڑے، تو یہ جو ایک ایسا پیغام ہے جو اس وقت تحریک اسلامی کو دینا چاہیے، اور وہ دے رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معیشت میں جو برکتیں رکھی ہیں اور جو راستے رکھے ہیں، جو امکانات رکھے ہیں، اس میں 10 میں 9 حصے تجارت میں ہیں، اور ایک حصے میں بقیہ معیشت کی دوسرے ذرائع وسائل ہیں۔ تو زراعت ہو یا نوکری ہو یا کوئی اور ذریعہ ہو، اس میں اس حدیث کی روشنی میں صرف ایک حصہ ہے پوری معیشت کا، اور 9 حصے تجارت کے ہیں۔ یہ انسان اب آج اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، خاص طور پر شہری زندگی میں تو یہ بہت نمایاں ہے اس وقت، کہ آپ بازار میں جائیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دولت کی ریل پیل کدھر ہے، اور کہاں سے کدھر گویا پیسے منتقل ہو رہے ہیں، دولت کے میں اضافہ کس طرح ہو رہا ہے۔ یہ بازار میں ہی اس کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتی ہیں کہ جب مدینہ تشریف لائے اور اب وہاں گویا نسبتاً اس کے مواقع زیادہ ہوئے کہ دین کے اصولوں کو نافذ کریں، تو جہاں آپ نے دین کے مختلف پہلوؤں کو وہاں اجاگر کیا، تربیت کا نظام قائم کیا، تعلیم کا نظام قائم کیا، اور سماجی رشتوں کو مستحکم کرنے کی کوشش کی، وہیں ساتھ ساتھ معاشی نظام کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کی۔ اور سوق مدینہ کا بازار بہت مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینے میں جو کاروبار تھے، جو تجارتی معاملات تھے، وہ سب کے سب یہودیوں کے ہاتھ میں تھے، اور خود مسلمان جو وہاں جاتے تھے تو گویا ایک طرح سے انہی کے باج گزار ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے محسوس کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا گہرائی سے جائزہ لیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے مدینے کے بازار کو زیادہ سے زیادہ اس رخ پر ڈالنے کی کوشش کی جو اسلامی طرز پر گویا کاروبار ہو سکتا ہو، تجارت ہو سکتی ہو۔ تو یہودیوں کا جو مزاج تھا، جو آج بھی ہے، کہ وہ لوگوں کے خون نچوڑتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹ لیتے ہیں، چند مٹھی بھر لوگوں کے ہاتھوں میں پورا سرمایہ آ جاتا ہے، باقی لوگ جو ہے بیچارگی میں کی شکار ہوتے ہیں۔ اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، اور مدینے کے بازار کو بہتر سے بہتر اصولوں پر، اور ایسے اصولوں پر جس سے عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، عوام تک مال بھی پہنچے، عوام تک اس کے نعمتیں بھی پہنچے، ان کی ضرورتیں بھی یہاں پوری ہوں، اور انہی ذرائع سے پھر وہ اپنی معیشت کو مستحکم بھی کر سکے۔ تو تمام لوگوں کو اس سلسلے میں آپ نے متوجہ بھی کیا، اور آپ جانتی ہیں کہ وہاں گویا چند اکابر صحابہ، بلکہ عشرہ مبشرہ جو کہلاتے ہیں، جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ ان 10 لوگوں میں تقریباً نصف لوگ وہ تھے جو کاروباری دنیا میں اور معیشت میں بڑے اونچے درجے تک پہنچ گئے۔ وہ لوگ بھی جو گویا مکے سے لوٹ پٹ کر آئے تھے اور خالی ہاتھ آئے تھے، اور جب ان کو مدینے کے لوگوں نے پیشکش کی، ان کے بھائیوں نے جن سے رشتہ اخوت قائم کرایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب انہوں نے پیشکش کی کہ
وہ ان کی دولت میں حصے دار ہو جائیں، ان کے جو اثاثے ہیں اسے لے لیں، اس میں سے نصف لے لیں. تو انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ نہیں، آپ ہمیں بازار کا راستہ دکھا دیجیے، آپ تو ہمیں وہ بتائیے. چنانچہ یہ لوگ بازار میں گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینے کے بازار کو بھی گویا اسلامی اصولوں کے مطابق زیادہ سے زیادہ مضبوط کرانے کی کوشش کی. اور اس کے نتیجے میں یہ جو 4-5 ایسے نمایاں صحابہ ہیں جو گویا معاشی میدان میں بہت آگے بڑھے. کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو پوزیشن بلینرز کی ہے، یہ پوزیشن اس وقت گویا ہمارے ان معروف لوگوں کی تھی، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ تقریباً میں نے عرض کیا کہ اس 10 میں سے تقریباً 5 افراد تو وہ تھے، 4 تو یقیناً ایسے تھے جن کے نام لیے جا سکتے ہیں، یہ 4 کہ جن کو گویا سمجھیے کہ وہ اس وقت کے وہ بلینرز تھے. اور چنانچہ بڑی بڑی جنگوں کے موقع پر عام حالات میں تو انہوں نے عوام کی خدمت کی ہی، لیکن جب کرائسس کا وقت آیا تو اس کرائسس کے وقت میں ان لوگوں نے اتنے بڑے سرمایہ فراہم کیے اسلامی تحریک کو کہ اس کے نتیجے میں آج ساری جنگیں دیکھیے آپ دنیا میں لڑی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے بہرحال مال کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور آپ اس وقت ہندوستان کی سیاست کو بھی دیکھ رہی ہیں کہ جو اس وقت قابض ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. کال آیا تھا. اچھا. تو وہ یہ جو اس وقت موجودہ حکومت بھی قابض ہے اور جس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں عوامی معیشت کا برا حال ہو رہا ہے، لیکن چند خاص لوگوں میں ان کی دولت سمٹ رہی ہے. یہ چند خاص لوگ ان کی خزانے کو بھرتے رہتے ہیں اور اسی بل بوتے پر یہ پورے ملک میں قیادت اور سیادت اور حکومت کر رہی ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معیشت ہی اس وقت حکومت کو چلا رہی ہے. تو یہ ایک بڑی قوت ہے اور اس میدان میں غریب سے غریب لوگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمولی سے شخص کو بھی جس نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو آپ نے فرمایا نہیں، مانگنا چھوڑ دو، اور ایک کلہاڑی اپنے دست مبارک سے بنا کر کے اس کو دی اور کہا جاؤ جنگل میں کاٹ کر لاؤ اور بیچو. کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اس قابل ہو گیا کہ اس شخص کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوئی. اس طرح آپ نے گویا نیچے سے لوگوں سے لے کر اوپر کے لوگوں تک کو گویا معاشی میدان میں اس مقام تک پہنچایا کہ جس سے معاشرہ بحیثیت مجموعی خوشحال ہو گیا. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے وقت تک گویا وہاں کوئی زکوٰۃ کا خواہش مند نہیں رہا، ضرورت مند نہیں رہا. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی تحریک جب چلتی ہے تو اس کو معاشی میدان میں بھی متوجہ رہنا چاہیے. اور ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گویا مالی حیثیت سے کمزور نہ ہوں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں. اس سلسلے میں اس بات کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور تحریک اسلامی آپ کی جماعت اسلامی اس پر کوشاں بھی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بھی، کمزور لوگوں کو بھی کاروبار سے لگانے کی کوشش کریں، اور بجائے اس کے کہ وہ نوکری اور نوکری چاکری میں اپنے معیشت کا ذریعہ بنائیں، ان کو کاروبار سے لگایا جائے. مائکرو فائنانس کی جو اس وقت پورا فلسفہ ہے اس کا، اور جو پورے اس کی عملی کوششیں ہیں، وہ اسی پر منحصر ہیں کہ جو چھوٹے لوگ ہیں، کم سرمایہ کے لوگ ہیں، انہیں گویا اس کے ایکسپیرینسز کا ذکر بھی ابھی کچھ آیا ہے اور اس پر بہت تفصیل سے گفتگو بھی ہوئی ہوگی آج کے سیشن میں. میں تو بالکل آخر میں شریک ہوا ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ مائکرو فائنانس خود ہماری تحریک میں جو سہولت مائکرو فائنانس سوسائٹی ہے، اور جس نے جو ہے اس بات کی کوشش کی ہے کہ مختلف جگہ مائکرو فائنانس کی سوسائٹیاں قائم ہوں، کوآپریٹیوز قائم ہوں، اور ان کے ذریعے غریب اور کم حیثیت رکھنے والے سرمایہ رکھنے والے لوگ اپنے اپنے سرمایہ لگا کر کے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کے مرہون منت نہ ہو، بلکہ خود محنت کر کے اور آپس میں کاروبار اور کے ذرائع تلاش کر کے وہ اس مقام تک پہنچیں. مجھے خود ایک مرتبہ عثمان آباد جانے کا اتفاق ہوا اسی سہولت کے سلسلے میں، سہولت مائکرو فائنانس کے دورے پر.
تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں کئی عورتیں جو مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، ان کی دکانوں میں بھی میں گیا، وہ گویا بہت غربت کی حالت میں قسم پرسی میں تھے، معاشرے اور سماج میں بڑی برا حال تھا ان کے۔ بعض کے شوہر جو ہے وہ گویا شراب کی لت میں پڑ گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں بعض جوئے شکار ہو گئے تھے، تو ان کے گھر کے حالات بہت خستہ حال تھے، جو بھیا بہت بری حالت میں تھی۔ لیکن جب انہیں اس مائکرو فائنانس کوآپریٹو سوسائٹی کے ذریعے جو سہولت سے ایفیلیٹڈ تھی ان کی مدد کی گئی، تو چند تھوڑے سے پیسے میں انہوں نے جمع کیے، اور کچھ ہی دنوں میں ان کے کاروبار ایسے ہوئے کہ کئی عورتیں اپنی اپنی دکان لے کر کے باقاعدہ مارکیٹ میں بیٹھ گئیں۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے گھر کے مردوں کو بھی اس کا خیال ہوا، اور پھر اس کے تعاون میں آئے وہ، اور بری لتیں بھی ان کی چھوٹی۔ تو معاشرے میں اصلاح کے اور معاشرے میں گویا معاشرے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے معیشت کا بہت بڑا رول ہے۔ غربت کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ افلاس ہی آتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی کمزوریاں، اخلاقی بیماریاں اور خرابیاں بھی آتی ہیں، در آتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دولت خود بھی بہت سے مسائل لاتی ہے، اور بہت سی برائیاں بھی اس کے ساتھ آتی ہیں، لیکن اصل بات جس کی طرف متوجہ کیا ہماری عطیہ صاحبہ نے بھی، کہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم دین کی تعلیم کو سامنے رکھیں، اور اس کے پس منظر میں اپنے کاموں کو انجام دینے کی کوشش کریں، اور اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو جیسا کہ ہماری بہن خنسا نے بھی کہا کہ بھئی انہوں نے اسٹارٹ اپ شروع کیا، اب آپ انٹرپرینورشپ کے سلسلے میں ابھی جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے جو ذمہ دار ہیں افضل بیگ صاحب، ان کی گفتگو آج ہوئی ہوگی اور آپ نے سنی ہوگی کہ اس نے کتنے طریقوں سے لوگوں کو گویا اس میدان میں، جن کے پاس بڑے سرمایہ ہیں وہ کس طرح آگے آ سکتے ہیں، جن کے پاس چھوٹے سرمایہ ہیں وہ کس طرح آ سکتے ہیں۔ اس طرح گویا اس بات کے امکانات ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے سرمایہ کے لوگ بھی، اور جو اسٹارٹ اپ سے اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کا حوصلہ رکھتے ہوں، ان کی توجہ حوصلہ دلایا جائے، ان کو ان کی رہنمائی ہو۔ رہنمائی صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے بھی لوگ پست ہمت ہو جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو گویا ایک تحریک بنا دینے کی ضرورت ہے کہ ہم گویا لوگوں کو کے اندر معاشی بیداری لائیں، اور ان کو جو ہے گھر بیٹھے بھی کاروبار کرنے کے سلسلے میں بہت سی خواتین ہیں، پردہ نشی خواتین ہیں جو کرتی ہیں، اور ہمارے سامنے تو سب سے پہلی مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہے کہ جن کی معیشت جو معیشت کے میدان میں کتنا آگے بڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کتنی تقویت پہنچی۔ خود ایک اچھے کاروباری کے حیثیت سے جب آپ نے حضرت خدیجہ کے کاروبار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کامیاب تجارت کے ذریعے ان کی معیشت کو بھی آگے بڑھایا، بعد میں جب نبوت سے سرفراز ہوئے تو یہ پوری دولت جو حضرت خدیجہ کے ہاتھوں میں تھی وہ پھر تحریک اسلامی کے میں کام آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا تحریکی جدوجہد کے سلسلے میں ان کے بازو کو مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہوئی۔ تو معیشت کا رول جو ہے پہلے دن سے گویا اسلامی تحریک میں، اسلامی دنیا میں بھی بڑا اہم رہا ہے، اور اس وقت بھی اہم ہے۔ اس میدان میں اگر ہم پیچھے رہے، اور ہماری امت پیچھے رہی، اور یہاں کی عوام پیچھے رہی، دیکھیے عوام جو ہے وہ بھی جو ہے اگر یہ معاشی طور پر بدحال رہے گی تو یہاں غلط حکمراں آتے رہیں گے اور ایکسپلائٹیشن ہوتا رہے گا۔ اس لیے اس دین کے قیام کے سلسلے میں جو وسیع تصور ہے کہ ہر زندگی کے ہر میدان میں فلاح و بہبود حاصل ہو، خوشحالی حاصل ہو، اس سلسلے میں معیشت کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے معاشرے کی، اس لیے اس پر بھی خصوصی توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سلسلے میں ہمارے ذہن کو بھی متوجہ رکھے، اور ہم جب اس میدان میں اتریں اور لوگوں کو متوجہ کریں تو ساتھ ساتھ ان کی ذہن سازی اس طرح کریں کہ وہ ایماندارانہ کاروبار کرنے کی کوشش کریں، اور دین کے مطابق جو تعلیمات دی گئی ہیں برادران وطن کو بھی اگر ان کے اصول بتائے جائیں، ضروری نہیں کہ بھئی بتایا جائے کہ اسلام یہ کہتا ہے، وہ خود سمجھ جائیں گے آہستہ آہستہ، لیکن یہ ہے کہ ہم اگر ان کو بنیادی باتیں بتائیں کہ کاروبار کے بنیادی اصول کیا بہتر ہو سکتے ہیں، اور پھر جب انہیں احساس ہوگا کہ یہ لوگ بتانے والے کون ہیں اور کیسے ہیں، تو خود آہستہ آہستہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور جیسا کہ ہماری عطیہ صاحبہ نے کہا بھی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گویا اس راستے سے بھی دین سے متاثر ہوتے ہیں اور دین سے قریب آتے ہیں۔
انشاءاللہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو کامیاب کرے. اور آج جو ایک مختصر سی نشست ہوئی ہے چند گھنٹے کی، اس کے ذریعے جو بیداری لانے کی کوشش کی ہے اس ڈپارٹمنٹ نے بطور خاص جو رہنمائیاں کی ہیں افضل بیگ صاحب کے ذریعے، تفصیلی رہنمائیاں آئی ہوں گی، آپ کے اشکالات بھی دور ہوئے ہوں گے، اور ہماری جو ان بہنوں نے اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کیے ہیں، یہ سب آج کے پروگرام کے لحاظ سے بہت مفید اور معاون ہوں گے انشاءاللہ آپ کے آگے بڑھنے میں، اور اس میدان میں لوگوں کو آگے بڑھانے میں. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.